بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب بچے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کھیل پڑھ رہے تھے، اس کے سبق کی ہم نے مکمل پڑھائی کر لی اور اس کی ہم نے سلیس بھی کر لی۔ آج ہم اس کی مکمل مشق کریں گے۔ مشق میں پہلا سوال جو عموماً ہوتا ہے مختصر جواب دیں، یہ ہمارا کاپی ورک ہے، لہٰذا یہ ہم بعد میں کریں گے۔ دوسرا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں، تو یہ بھی ہمارا کاپی ورک ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی بعد میں کریں گے۔ اگلا سوال اعراب کا ہے۔ اعراب میں نے آپ کو تمام اسباق کے اکٹھے لگواؤں گی۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سبق کھیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلا ہے جی، پاکستان کا قومی کھیل ہے ہاکی۔ گلی ڈنڈا کن کا مرغوب کھیل ہے؟ دیہاتی لڑکوں کا۔ کھیل کس کا اظہار کرتے ہیں؟ ثقافت کا۔ کھیل آنکھ مچولی مقبول ہے دیہاتی لڑکوں اور لڑکیوں میں۔ کس وقت آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ کسی بھی وقت۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ یہ نیچے انہوں نے ایک پوری لائن میں لکھے ہوئے ہیں جن الفاظ کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے۔ ان میں کھیل، حوصلہ اور وقت جو ہے وہ مذکر ہے، صحت، طبیعت اور رات جو ہے وہ مؤنث ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ پہلا لفظ ہے جذبہ، اس کی جمع ہے جذبات۔ اگلا لفظ ہے خطے، اس کی واحد ہے خطہ۔ صلاحیت، صلاحیتیں۔ عمل، اعمال۔ معمول، معمولات۔ اور بچے جو کہ جمع ہے تو اس کی واحد ہے بچہ۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 7، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، یہ بالکل درست بات ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل کرکٹ ہے، یہ غلط ہے۔ ٹینس، بیڈمنٹن اور ہاکی دیہاتی بچوں میں مقبول ہے، یہ غلط ہے۔ گلی ڈنڈا کے کھیل کو کم سے کم 2 لڑکے کھیل سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ ککلی کا کھیل صرف بچیاں کھیلتی ہیں، یہ بھی درست ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پہلا لفظ ہے شیریں، تلخ۔ شیریں کا معنی ہوتا ہے مٹھاس، میٹھا، تو تلخ جو ہے وہ کڑوے کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے معروف، غیر معروف، شہر، گاؤں، قومی، عالمی، محبت، نفرت۔ سوال نمبر 9، 10 اور 11 جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ سوال نمبر 12 کی طرف آئیے۔ آپ اگر اس کو سوال نمبر 9، 10 اور 11 کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ آنکھ مچولی کا کھیل کس طرح کھیلا جاتا ہے، اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ لیجئے گا، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے کھیلا جاتا ہے۔ آپ کو کون سا کھیل پسند ہے، آپ لکھ سکتے ہیں کھیل اور اس کی پسندیدگی کی وجہ۔ کھیلوں کی اہمیت اور فوائد پر ایک پیراگراف لکھیں اور یہ آپ کے سبق کے اندر ہی بہت سی لائنز آپ کو مل جائیں گی۔ سوال نمبر 12 دیکھیے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پہلا لفظ ہے جی چاقو چوبند، اس کو چست سے ملانا ہے۔ قومی کھیل کو ہاکی سے ملانا ہے۔ شہری کھیل کو ٹینس سے ملانا ہے۔ بچوں کا کھیل گلی ڈنڈا، بچیوں کا کھیل ککلی اور صبر و تحمل کو ہم نے برداشت سے ملانا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہمارا کاپی ورک ہے۔ کاپی ورک جو ہے اس میں مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے کھیل کے ذریعے انسان میں کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ کھیل کے ذریعے انسان میں نظم و ضبط کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھیل نہ صرف صبر و تحمل سکھاتا ہے بلکہ اس سے حوصلہ مندی اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، کوئی سے 5 دیہاتی کھیلوں کے نام لکھیں۔ پہلا کھیل ہے جی آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کبڈی، گدا اور کیکلی۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، بین الاقوامی سطح پر کھیلے جانے والے کوئی سے 5 کھیلوں کے نام لکھیں۔ فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، والی بال اور ٹینس۔ اگلا سوال دیکھیے، انسانی جسم کے لیے کھیل کیوں ضروری ہے؟ جسمانی صحت کا دار و مدار، اس کا جواب میں پڑھنے لگی ہوں، غور سے دیکھ لیجئے۔ جسمانی صحت کا دار و مدار جسمانی کام کاج، ورزش اور کھیل کود پر ہے۔ کھیل کود کی بدولت انسانی وجود مضبوط اور چاقو چوبند رہتا ہے۔
آگے دیکھیے جی، ککلی کھیلتے وقت بچیاں کیا بول الاپتی ہیں؟ تو وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی۔ اگلا کاپی ورک جو ہے، اگلا سوال وہ الفاظ جملے بنانے تھے۔ سوال نمبر 2 تھا الفاظ کے معنی لکھنے تھے اور ان کے جملے بنانے تھے۔ پہلا لفظ ہے رسیلے، اس کا معنی ہے رس بھرے۔ تو اس کا جملہ ہم لکھیں گے کہ ککلی کے بول بے حد رسیلے ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی لازوال، جس کو زوال نہ ہو۔ اس کا جملہ ہے جی ککلی کے بول بھائی بہن میں لازوال محبت کا اظہار ہے۔ آگے ہے جی مقدس، مقدس کا معنی ہے پاک۔ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا لفظ ہے مقبول، مقبول کے معنی ہے مشہور۔ کرکٹ بے حد مقبول کھیل ہے۔ آگے ہے جی مزین، سجا ہوا۔ بہت سے کھیل ہماری ثقافت کے رنگوں سے مزین ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام مشق جو ہے وہ اچھے سے ازبر ہو گئی ہوگی۔ آپ نے اپنے ہوم ورک میں یہ جو 2 چیزیں میں نے آپ کو آخر میں بتائیں، پہلی چیز یہ کہ سوالات کے جوابات اور دوسری الفاظ جملے، یہ آپ نے اپنی ہوم ورک والی کاپی پر نوٹ کر لینے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔